زندہ سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زندہ پیر صدر دین ماں باپ نے اپنے ایک گنان میں خوبصورت تشبیہ دے کر فرمایا ہے کہ جرے ویرا پان وینا سیاہ روکھڑا تینی چھائیں نہ بے سے کوئی۔ پتوں کے بغیر ایک درخت کیا ہوتا ہے، ایک درخت کی کیا قیمت ہے، اس کے سائے میں کوئی نہیں بیٹھتا۔ گنان ونا سیا روکھڑا، گنان ونا سیا مومنا تینے موا پچھی موکھ نہ ہوئے۔ اسی طرح علم کے بغیر ایک مومن کیا ہے، ایک مومن کا کیا مقام ہے، اسے مرنے کے بعد نجات حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ان دو لائنوں میں پیر صدر دین ماں باپ نے علم اور گنان کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ کہتے کہ انسان کی پہچان، انسان کی قیمت، انسان کی عظمت عقل کی وجہ سے ہے، اور عقل علم کا تخت ہے۔ عقل اللہ نے انسان کو اس لیے دی ہے کہ اس میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہو، اور یہ علم ہی انسان کے سر کا تاج ہے۔ انسان جتنا زیادہ علم حاصل کرتا ہے، اس کی روح کی ترقی اور پرواز میں اس کے لیے اتنی آسانی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں جس طرح ایک پرندہ دو پروں سے اڑ سکتا ہے، ایک پر سے نہیں، اسی طرح ہماری روحانی پرواز علم اور عمل ان دونوں چیزوں سے ہوتی ہے۔ اور آج ہم انہی دو چیزوں کے بارے میں ہمارے روحانی راستے کے حوالے سے علم اور عمل، علم کی روشنی میں کس طرح ہم عمل کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے پیر صدر دین ماں باپ ہی کے ایک گنان کا ہم تذکرہ کریں گے۔ یہ گنان کی جو ساخت ہے جو میں بھی آپ کے پاس ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ تھر تھر مومن بھائی کوئی رہشے اتی جاگو، ویرا بھائی اتی جاگو، اس کی بناوٹ، اس گنان کی بناوٹ مگجر مومن مارگ لادو کی طرح کی ہے۔ بالکل ابتدائی چند پارٹ جو ہیں وہ 2 لائن کے ہیں اور باقی پارٹ 4 لائن کے ہیں، اور اسی طرح بولا جاتا ہے جس طرح مگجر مومن مارگ لادو بولا جاتا ہے۔ یہ لمبا گنان ہے، مگر کچھ پارٹ کو ہم سمرائز کریں گے، باقی پارٹ پہ میں آپ کے سامنے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ فرماتے ہیں جی تھر تھر مومن بھائی کوئی رہشے اتی جاگو، ویرا بھائی اتی جاگو۔ جس زمانے میں ہم ہیں اور جو زمانہ آنے والا ہے، جب آپ گنانوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمارے پیروں کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں اسی بات پہ بڑا افسوس کیا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا زمانہ کٹھن سے کٹھن تر ہوتا جائے گا، اور ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ان باتوں میں کتنی صداقت ہے کہ انسان کو صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے، مذہب پر قائم رہنے کے لیے، سچائی پر قائم رہنے کے لیے، ایتھکس پر قائم رہنے کے لیے کتنی تکلیف اور کتنی محنت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ مولا بھی بارہا ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ باتیں جو ہمارے طریقے کی نہیں ہیں، اخلاق کے وہ نظام جو ہمارے نظام سے نہیں ہے، وہ آپ پر حاوی ہوتے جائیں گے، وہ آپ پر غلبہ حاصل کرتے جائیں گے، اور ایسا نہ ہونے پائے اس کے لیے آپ کو بہت مضبوطی سے صراط مستقیم پر اور ہمارے طریقے کی ایتھک پر قائم رہنا ہوگا۔ تو یہاں اسی طرح کے اشارے موجود ہے کہ جی تھر تھر مومن بھائی کوئی رہشے، کہ ایسا زمانہ آ رہا ہے اور آئے گا کہ شاید ہی کوئی مومن ہے جو سٹیبل رہ سکے گا، جو مضبوط رہ سکے گا۔ ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر کہ ہم کتنے زیادہ کمپرومائزز کرتے ہیں اخلاقی میٹرز پہ، سچائی کی باتوں پہ،
جہاں مفاد کی بات آتی ہے تو سارے اصول کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے اور ہم کمپرومائز کا نام دے کر آگے نکل جاتے ہیں. تو کہتے ہیں بہت مشکل ہوگا مومن بھائیوں کو، مومنین کو صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے. اتی جاگو ویرا بھائی، اتی جاگو. اس لیے تمہارے لیے بہت ضروری ہے کہ میرے بھائیوں جاگتے رہو، بہت زیادہ جاگتے رہو. اور یہاں جو جاگتے رہنے کی باتیں کہی گئی ہے، اس میں دونوں باتیں ہیں. آدھی رات کو اٹھنا، صبح کی عبادت میں اٹھنا، بیت الخیال میں اٹھنا، مولا کے ذکر میں رہنا جو ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے، اس لحاظ سے بھی جاگنا. اور دوسری بات کہ آنکھیں کھولتے ہوئے زندگی گزارو، آنکھیں کھول کے زندگی گزارو، سوتے ہوئے زندگی مت گزارو، نیند میں زندگی مت گزارو. دیکھو تم کیا کر رہے ہو، تمہارے آس پاس کیا ہو رہا ہے. یعنی غفلت کی نیند میں مت سوئے رہو، بلکہ ہوش و حواس میں اور بیداری میں رہو، بہت زیادہ جاگتے رہو، کیونکہ تم ایک بہت مشکل اور کٹھن دور سے گزر رہے ہو. اس کے 2 پارٹ میں امام کی آمد کی بہت خوبصورت تشبیہ دی گئی، اور اسے پتہ چلتا ہے اس وقت لوگ جب باتیں کرتے تھے، خواب دیکھا کرتے تھے، تو ہماری طرح وہ دھن دولت کے خواب نہیں دیکھا کرتے تھے. نیند میں ان کو لاٹری لگ گئی، وہ خواب نہیں دیکھتے تھے. وہ کس طرح کے خواب دیکھتے تھے اور اپنے خواب کا تذکرہ کس طرح کرتے ہیں کہ جی ماری رے بینڑیا ہم نے سپنوں تر لادھو جی. کہتے ہیں اے میری سہیلی، اے میری بہن، مجھے خواب آیا ہے، میں نے سپنا دیکھا ہے، ہمارے گھر صاحب راجو پرولا، مولا میرے گھر میں مہمان بنے ہیں. یہ خواب دیکھا ہے. کہ میری بہن بات سن، میں نے آج سپنے میں دیکھا ہے کہ میرے مولا میرے گھر مہمان بنے ہیں، میرے مولا میرے گھر آئے ہیں. اے جی سیس نامی مستق میلو جی ہم گھیرتے صاحب جی نہ بیسڑا بیسڑا. کہ میں نے یہ دیکھا کہ مولا میرے گھر میں آئے ہیں، پدھارے ہیں، مہمان بنے ہیں، بیٹھے ہیں. میں جھک جھک کے اپنا سر ان کے آگے قربان کر رہی ہوں کہ میرا مولا جو ہے وہ میرے گھر تشریف لائے ہیں. یہ ان کا ڈائیلاگ ہوتا تھا، یہ ان کی باتیں ہوتی تھی. یہ وہ دولت ہے جو ایک دوسرے سے شیئر کر رہی ہے کہ آج میں نے اپنے نیند میں، اپنے خواب میں اپنے مولا کو دیکھا کہ مولا میرے گھر تشریف لائے. اس کے بعد پارٹ نمبر 4 سے لے کے 8 تک تقریباً 5 پارٹ جو ہے وہ راجہ ہریش چندر، تارا رانی اور اس کا بیٹا کنور روہی داس، ان کا بریف میں قصہ بیان کیا گیا. آپ گران لٹریچر پڑھتے ہیں، آپ ہندو لٹریچر پڑھیں گے. جب ہمارے پیروں نے جن علاقوں میں دعوت کا کام کیا، وہاں جو داستانیں مشہور تھی، جو کتھائیں مشہور تھی، جو دینی باتیں مشہور تھی، اور ان کے جو مذہبی ہیروز تھے، ان کو ان مذہبی تعلیمات میں ہمیشہ یاد کیا جاتا رہا ہے. تو ان 5 پارٹوں کے اندر کہا گیا ہے کہ جب ہم راجہ ہریش چندر کا نام لیتے ہیں، ان کی بیوی تارا متی یا تارا رانی کا ذکر کرتے ہیں، یا اس کا بیٹا روہت یا روہی داس، آپ ہندو لٹریچر پڑھیں گے تو اس پہ ان کا جو نام ہے راجہ ہریش چندر کا، وہ ان کی سچائی کی وجہ سے ہے. آپ دیکھیں گے ان کے نام کے ساتھ آتا ہے ستیہ راجہ ہریش چندر. ستیہ راجہ ہریش چندر، سچائی پہ چلنے والا راجہ ہریش چندر. اگرچہ ہم یہ پارٹ ہمارے گنانوں میں نارملی نہیں بولتے ہیں جماعت خانے، اور اس قسم کے پارٹ بھی نہیں بولتے ہیں، مگر ہم چونکہ پورے گنان کی بات کرتے ہیں تو میں بریف میں آپ کے لیے سمرائز کرتا ہوں کہ ان کا اتنا بڑا سچائی میں نام تھا. وہ راجہ تھا کہ اندر سبھا میں، روحانی دنیا میں، روحانی بادشاہت کے دربار میں ان کا چرچا ہوتا تھا کہ راجہ ہریش چندر کتنا سچا ہے، سچائی کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے. دربار میں موجود ہر ایک کو یہ بات اچھی نہیں لگی. کسی نے کہا جی ذرا ان کو آزما کے تو دیکھو تو پتا چلے. آپ ان کی تعریف تو کرتے ہو، مگر ان کو ٹرائل میں ڈالو، ٹریبولیشن میں ڈالو، امتحان میں ڈالو، آزمائش میں ڈالو، پھر پتا چلے گا کہ یہ بندہ کتنا وزن اٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے، آزمائش میں ڈالتے ہیں تو کسی کو کام دیا گیا کہ جی ان کو تکلیف میں ڈالنا، آزمائش میں ڈالنا، ایکسٹریم آزمائش تک ڈالنا کہ وہ کس گھڑی پہ جا کے ٹوٹتا ہے، کہاں جا کے وہ سچائی پہ کمپرومائز کرتا ہے. تمہیں آزادی ہے، تم ان کو آزماؤ.
ان میں دو خوبیاں تھی راجہ ہریش چندر میں کہ جب بولتے تھے تو سچ بولتے تھے اور کوئی وعدہ کرتے تھے تو نبھاتے تھے. جھوٹ نہیں بولتے تھے, وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے, سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے تھے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے. شارٹ میں ان کو آزمائش میں ڈالا گیا. کسی کے ساتھ کوئی وعدہ ہوا, کچھ دینے کا قول و قرار ہوا, اس دینے میں پورا راج دے دینا پڑا. ایک ہی ساتھ سارا راج قربان کر دینا پڑا. فقیر کی طرح راج دربار سے باہر نکل آئے. پھر بھی وعدے کے مطابق جو دینا تھا اس میں کچھ شارٹ فال ہوا. ابھی بھی کچھ کم ہے تو کیا دینا ہے کہ اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے. تارا رانی کو بیچا, اپنی بیوی کو سیل پہ رکھا. بیٹے نے کہا ماں کے بغیر میں کیسے. روہی داس ماں کے ساتھ گیا. پھر بھی اتنی رقم جمع نہیں ہوئی کہ جو کال کیا تھا وہ پورا کرے. اب بھی شارٹ فال ہے تو اپنے آپ کو بیچا. آپ گیٹان میں پڑھیں گے ستیہ کارن راجہ ہریش چندر آپ بیچانا آپ کو بار بار ملے گا. سچائی کی وجہ سے اپنے آپ کو بیچا انہوں نے, اپنے آپ کو چنڈال کے گھر میں بیچا انہوں نے. شمشان گھاٹ میں جا کر جہاں مردوں کی آخری سنسکار کیا جاتا ہے, ان کو جلانے کا کام, یہ کام راجہ ہریش چندر نے اپنے لیے ایکسپٹ کیا. یہی اویلیبل تھا. سب کچھ چلا گیا. بیوی گئی, بچہ گیا, راج گیا, عزت آبرو سب گئی. شمشان گھاٹ میں بیٹھا ہے مگر امتحان اب تک پورا نہیں ہوا ہے. اوپر سب دیکھ رہے ہیں کہ کب ٹوٹتا ہے یہ بندہ, اس کو ٹرائی کرو. ایکسٹریم میں ایک ایسا وقت آیا کہ اسی کی بیوی تارا رانی, اسی کے بیٹے روہی داس کو جس کو سانپ نے کاٹ لیا تھا اور مر گیا تھا, اس کو جلانے کے واسطے اسی شمشان گھاٹ میں لے کر آئی ہے. انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا نہیں مگر کچھ بات نکلی تو پھر پہچان ہوئی کہ یہ تو میرا ہی بچہ ہے, مجھے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا سنسکار کرنا ہے. مگر کہتا ہے میں ڈیوٹی باؤنڈ ہوں, مجھ پر میری ڈیوٹی میں یہ بات ہے کہ میں کسی کی آخری سنسکار کرتا ہوں تو اس سے خرچہ لینا پڑتا ہے مجھے. تو بیوی سے کہا کہ بچے کے آخری سنسکار کے لیے اخراجات. تو کہتے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ باپ کے پاس کچھ ہے نہ ماں کے پاس کچھ ہے, لیکن بچے کا آخری سنسکار کرنا ہے, میرا بیٹا اس لیے میں فری میں کر دوں. یہ میرا ستیتا مجھے الاؤ نہیں کرتا. جس کو آپ جاب ایتھک کہہ سکتے ہیں کہ انسان کسی کام میں ہوتا ہے تو کتنے کھانچے نکال لیتا ہے. ایکسٹریم کیس میں گیا ہے, میرا بچہ ہے اس لیے فری میں کام ہو جائے گا, میرے مالک کو سنبھال لوں گا. نہیں, میرا بچہ ہے تو کیا ہوا, خرچہ تو اس کا بھی لینا ہے. بیوی نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, دیکھو میرے تن میں کپڑا ہے, ساڑی ایک پہنے ہوئی. یہ ڈیل ہوا کہ آدھی ساڑی دینے کو تیار ہوئی, آدھی ساڑی, کہ پلیز بچے کا آخری سنسکار کر دو, میں اپنے آدھی ساڑی تمہیں دینے کو تیار ہوں. کہتے وہ وقت جب بات پہنچی ہے تو سارے اندر سبھا والے نیچے اترے ہیں کہ بہت ہو گیا بس. کہ راجہ ہریش چندر واقعی تو سچا ہے کہ تو اس حد تک پہنچ گیا مگر اپنے ستیتا, اپنی سچائی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوا. اس کے بیٹے کو زندہ کیا گیا, اس کا راج پاٹ, چونکہ یہ روحانی دنیا کی طرف سے آزمائش تھی, اس کا راج پاٹ اسے لوٹایا گیا, سب کچھ واپس کیا گیا. کہا راجہ ہریش چندر تم نے اتنے اچھے کام کیے ہیں کہ ہم تمہیں وہیں کٹھ میں جنت میں تمہارے لیے جگہ بنائی گئی, تم جنت میں جاؤ گے. کہتا ہے میری رعایا دنیا میں دکھی ہو تو میں جنت میں جا کے کیا کروں, میری رعایا دنیا میں دکھی ہے تو مجھے جنت میں نہیں جانا ہے. کہا دیکھو راجہ, جنت میں جانے کے لیے ہر ایک کو اپنا کرم کرنا پڑتا ہے. تمہاری رعایا سے تمہاری محبت تو ہے مگر ہر ایک کے اپنے اعمال ساتھ ہوتے ہیں. کہا تم نے مجھے اتنے پنیہ دیے ہیں, مجھے میرے نیک اعمال اتنے قبول کیے ہیں, کیا میرے نیک اعمال سے یہ چھٹ سکتے ہیں؟ تو یہ دینے کو تیار. کیا میں اپنے اعمال دے دوں کہ میرے رعایا کو میرے ساتھ ساتھ نجات ملے, کہ جنت میں ان کو جگہ ملے. یہ وہ زمانہ تھا کہ سچائی کو اس معیار پہ دیکھا جاتا تھا, اور اس سوسائٹی کے اندر جب ستیتا کی بات آتی تھی تو راجہ ہریش چندر کی مثال دی جاتی تھی.
ہمارے گنانوں میں بار بار ہمیں جب بھی سچائی کی بات آتی ہے تو ہمیں یہ تعلیمات دی جاتی ہیں. یہ آپ جس سوسائٹی میں بھی جاتے ہیں، جس ماحول میں جاتے ہیں، وہاں ایسی عظیم ہستیوں کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں. حال ہی میں ہم نے حضرت امام حسین علیہ السلام صلوات اللہ علیہ کا تذکرہ عالم اسلام میں سنا. ساری دنیا اس کو قبول کرتی ہے کہ ایک ایسے امام، رسول کے گھرانے سے ایک ایسی ہستی جو اپنی جان پر کھیل گئے مگر باطل کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا. جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح کہ کوئی تمہارا اندر سے، تمہارا انتر آتما، تمہارا ضمیر تم سے خریدنا چاہے تو امام حسین علیہ السلام کو یاد کرو اور اس کی طرح ڈٹے رہو کہ سب کچھ جائے گا مگر ضمیر کا سودا نہیں ہوگا. یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، مونیومنٹس ہیں ہمارے تاریخ کے، کہ جن سے ہم انسپریشن لیتے ہیں، جن سے ہم تعلیم لیتے ہیں اور ہم اپنی دنیا بناتے ہیں، جس سے ہم علم لیتے ہیں اور اپنی روحانی زندگی کو، اپنے روحانی سفر کے راستوں کو ہم منور کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اس واقعے کے بعد ہم پارٹ نمبر 9 سے آگے بڑھیں گے. اے جی صدگر جی نے نورے جے کوئی نوریا بھائی تے کیم پڑے رے جنجاڑ. جو مولا کے نور میں منور ہو جاتا ہے، صدگر جی نے نورے جے کوئی نوریا، جو امام کے نور سے منور ہو جاتا ہے، بھائی تے کیم پڑے جنجاڑ. وہ جنجال میں کیسے پڑے گا؟ وہ بیکار چیزوں میں کیسے پڑے گا؟ وہ ایسی جگہ پہ کیوں جائے گا جہاں ان کی روحانی سفر میں ان کو تکلیف ہوتی ہو؟ تینو پنڈ چالے اس دھرتی ہے، تینو جیو امرا پوری واس. ان کا جسم اس دنیا میں رہتا ہے، ان کی روح جنت میں جاتی ہے، امرا پوری میں جاتی ہے. صدگر نور نوریا کا کیا مطلب ہے؟ آپ ایک سپنج کو پانی میں ڈالتے ہیں، ہلکا سا سپنج بھاری ہو کے باہر نکلتا ہے. کیوں؟ پورا سیچوریٹڈ ہو جاتا ہے، وہ پورے پانی کو پکڑ لیتا ہے اپنے اندر. اسی طرح آپ ایک سوکھی لکڑی کو آگ میں ڈالتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ لکڑی خود آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ ہوتا ہے صدگر نور نوریا کے. ہم امام زمان کی تابعداری کر رہے ہیں، امام کی روشنی میں ہے، امام کے فرمان میں چل رہے ہیں، امام کی دعا و برکات پہ چل رہے ہیں، امام کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں. وہ نور کی ایک چنگاری جو امام نے ہمارے وجود میں رکھی، ہم دعا، تسبیح، ذکر، میڈیٹیشن، اچھے اعمال کے ذریعے سے اس تنکے کو، اس چنگاری کو ہر روز ہوا دیتے ہیں کہ یہ چنگاری بڑھے. مولا نے فرمایا اللہ نے ہر ایک کے وجود میں وہ چنگاری رکھی ہے، اسے بجھنے نہیں دینا چاہیے بلکہ اسے ایک فلیم میں تبدیل کرنا چاہیے. یعنی اسے اتنا بڑھائے کہ وہی چنگاری ایک دن آگ بن جائے اور ہمارے پورے وجود سے وہ روشنی ہمیں نظر آئے. اس کی بہترین مثال حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام صلوات اللہ علیہ نے اپنی ایک دعا کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دی ہے. امام علیہ السلام نے ایک دعا مانگی ہے اور شاید بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جو ہم اپنی ذاتی زندگی میں اس دعا کو ہمیشہ شامل کر سکتے ہیں. عربی میں بولنا ضروری نہیں ہے، اس کے جو معنی ہے اپنی زبان میں ہم بول سکتے ہیں. اللہم اجعل نورا فی قلبی، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے. وَنُورًا فِي سَمْعِي، میرے کانوں میں نور دے دے. وَنُورًا فِي بَصَرِي، میری آنکھوں میں نور دے دے. وَنُورًا فِي لِسَانِي، میری زبان میں نور دے دے. وَنُورًا فِي شِعْرِي، میرے بالوں میں نور دے دے. وَنُورًا فِي بَشَرِي، میرے کھال میں نور دے دے. وَنُورًا فِي لَحْمِي، میرے گوشت میں نور دے دے. وَنُورًا فِي دَمِي، میرے بلڈ میں، میرے خون میں گوشت دے دے. وَنُورًا فِي عِظَامِي، میری ہڈیوں میں نور دے دے.
व नूरन फी आसबी, मेरे रगों में और मेरे नर्व्स में मुझे नूर दे, व नूरन मिन बैनी यदई, मेरे सामने से मुझे नूर दे, व नूरन मिन खल्फी, मेरे पीछे से मुझे नूर दे, व नूरन अन यमीनी, मेरे दाएं से मुझे नूर दे, व नूरन अन यसारी, मेरे बाएं से मुझे नूर दे, व नूरन मिन फौकी, मेरे ऊपर से मुझे नूर दे, व नूरन मिन तहती, मेरे नीचे से भी मुझे नूर दे। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िम ली नूरन व निअमतन व सुरूरन, गए मेरे परवरदिगार मेरे लिए मेरे नूर को बढ़ा दे, मेरी नेमतों को बढ़ा दे और मेरी खुशी को बढ़ा दे। ये हमारे एक इमाम की दुआ है जो बताते हैं कि जब इंसान मुनव्वर होता है तो क्या होता है। आपने देखा इमाम ने जिस्म सर से लेके पैर तक तमाम उजू को याद किया कि अल्लाह हमारे इन तमाम उजू में हमें नूर दे, यानी वो गोया एक नूर की चलता फिरता नूर बन जाता है। चलता फिरता नूर बनने वाला इंसान मुनव्वर होता है। सदगुर नूरे जे कोई नूरिया, हम सब कोशिश करते हैं, नूर की दुआएं मांगते हैं, नूर की चाहत रखते हैं, थोड़ा या ज़्यादा सब में नूर है। जब किसी में नूर होता है तो क्या होता है। नूर की एक सिफत यह है कि वो खुद भी नज़र आता है और दूसरी चीज़ों को भी देखने के काबिल बनाता है। ठीक है, अभी यहाँ लाइट है तो आपको लाइट भी नज़र आ रही है और उस लाइट में दूसरी चीज़ें भी नज़र आ रही है। तो जिस इंसान में नूर है उसको खुद को तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें नूर है, मगर वो नूर छुपाए छुपता नहीं है, वो नूर छुपाए छुपता नहीं है। आप रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में एक किसी गांव में चले जाए, अंधेरे गांव में जहाँ कहीं भी रोशनी न हो मगर एक घर में रोशनी हो, आपको पता चले तो आपको दूर से नज़र आ जाता है ना। उसके दरवाजे में अगर कहीं थोड़ा सा खुला होगा तो उसमें से लाइट दिखती होगी, खिड़की खुली होगी तो लाइट दिखेगी, रोशनदान होगी तो लाइट नजर आएगी, है ना। एक छोटा सा छेद भी होगा तो आपको नजर आएगी। क्या कहते हैं ये बातें, क्या बताती है। जिसमें नूर है वो नूर नजर आता है, छलकता है। अच्छा, जो शख्स मुनव्वर होता है इसका मतलब ये नहीं कि उसके बदन से आपको लाइट दिखेगी, ऐसी उम्मीद नहीं रखना। वो लाइट मारने वाला बंदा नहीं होगा। पैगंबर को नूर कहा गया, इमाम को नूर कहा गया, मगर आप उनमें कोई बज़ाहिर कोई दुनियावी लाइट नहीं देखते हैं। उनकी रोशनी कौन सी है जिसने दुनिया को मुनव्वर किया है। उनके अखलाक, उनके आमाल, उनका इल्म, इस लिहाज से वो मुनव्वर है कि उनकी तालीम ने दुनिया को मुनव्वर किया है। तो जब एक मोमिन मुनव्वर होता है तो उसके अखलाक से नजर आता है, उसके अखलाक से। क्या हम झूठ बोलते हैं या हम लोगों को माफ करते हैं, क्या हम बर्दाश्त करते हैं, नीयत बुरी होती है या नहीं होती है, खुदा को याद करते हैं, दुनिया की मोहब्बत ज्यादा है, दीन की मोहब्बत ज्यादा है, दूसरों की भलाई का सोचते हैं या अपना ही भला सोचते हैं। ये हम इनके जरिए से मुआजना कर सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी रोशनी है। जिसमें जितनी ज्यादा रोशनी है वो इतना ज्यादा बाअखलाक है, वो इतना ज्यादा अच्छा इंसान होगा। तो जो सदगुर के नूर से मुनव्वर हो जाता है वो दुनियावी जंजाल में नहीं पड़ता, दुनियादारी में, मादियत के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं होता है। उसका जिस्म दुनिया में रहता है, जिस्म दुनिया में रह जाता है। तेनु जीव ते अमरा पूरी वास, उसकी जो रूह है उसकी जगह दारुल बका में है, उसकी जगह दूसरी दुनिया के अंदर है। ये जी जहां जीवे जीव आपनो भाई ता जीवे सब कोई। जब तक हम जिंदा है तब तक सब जिंदा है एक लिहाज से, यानी हम हैं तो दुनिया है, जब हम चले गए तो हमारे लिए दुनिया खत्म हो जाती है। या जिस तरह हमारे अंदर जान है इस तरह दूसरों के अंदर भी जान है। जो दम जावे शाह के नाम सू भाई जीवन का फल सोही।
آپ کی जीवन की, आपकी जिंदगी की जो कमाई है वो ये है कि आपका कौन सा दम मौला के नाम में जा रहा है। जो दम जावे पीयू के नाम बिना, भाई सो जानो मुर्दाल, जीऊं दरिया की संखली सो किस बिद कीजिए बहार। जो दम मौला के नाम के बगैर जाता है, कलाम मौला भी आपने सुना, उसमें एक पार्ट आप सुनते हैं बार बार, एक एक दम में दो शुक्राने लाजिम हक के जान, कि तेरे एक दम में 2 दफा अल्लाह का शुक्र करना लाजमी है, तो बाकी फालतू दम कहां से निकालेंगे जो उसके नाम के बगैर जाएगा। अगर हर दम में 2 दफा उसका नाम लेना है तो फिर तो हमारे पास दुनियादारी के लिए दम बचते नहीं है। जो दम जावे शाह के नाम सू, भाई जीवन का फल सोई। आपकी बेहतरीन कमाई वो है जो दम आपने जिक्र में स्पेंड किया है। बाकी जो दम जावे पीयू के नाम बिना, सो जानो मुर्दार, डेड, वो हमने जिया नहीं है, वो हमने जिंदगी गुजारी नहीं है, वेस्ट गया है। इसीलिए हमें मौला ने फरमाया, 1 सेकेंड, मिलियन ऑफ ए सेकेंड मिले, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड तस्बीह उठाएं, या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली। मौला फरमाते ये भी हमारे मजहब की प्रैक्टिस है। रिमेंबर, कितनी दफा मौला ने फरमाया अपने फरमान में, रिमेंबर, 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 याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, तस्बीह पढ़ो, खुदा का जिक्र करो, ये तुम्हारे जिंदगी का सरमाया है। आगे फरमाते हैं, ए जी दिन गमावे फरंता हिंदता, अने रात गमावे सोए, भट पड़े इस जीवन को, भाई ऐसा न जीवे कोई। ये कोई लाइफ नहीं है, ये कोई जिंदगी नहीं है। आज भी आप कहेंगे 600-700 साल पहले भी हमें यही बात की गई, दिन गमावे फरंता हिंदता, दिन को गुमा दिया घूमने फिरने में, रोजी कमाने में, दुनिया के पीछे भागने में, रात गमावे सोए। भाई दिन भर इतनी मेहनत की है तो डॉक्टर तो बोलते 8 घंटा नींद तो चाहिए ना, अपने थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, थोड़ा दुनियादारी चाहिए, रोजी कमाना है, तो हो गया हमारा हिसाब किताब पूरा। अभी कुछ बचता नहीं है कि हम सुबह जमात खाने जावे या शाम को जमात खाने जावे। इतना टाइम कहाँ से निकाले हम लोग, 24 घंटा वही चल रहा है। टाइम पे बहुत टैक्स लगा हुआ है आजकल, राइट। मौला फरमाते हैं ऑफ कोर्स मुश्किल होता जा रहा है, यही तो कह रहे हैं कि मुश्किल होता जा रहा है। इन्होंने ये नहीं कहा कि दुनिया आसान होती जा रही, मुश्किल होता जा रहा है। और जब मुश्किल होता जा रहा है तो आपको इतना अपने आप को स्क्वीज करना पड़ता है, इतना अपने आप के लिए तैयारी करनी पड़ती। दिन गुमावे फिरनता हिंदता, अने रात गुमावे सोए। दिन घुमा रहे घूमने फिरने में, रात गुमा दिया सोने में। भट पड़े इस जीवन को, भाई ऐसा न जीवे कोई। गुजराती जानने वाले समझते हैं जब आप भट पड़े किसी को कहते हैं तो क्या मतलब होता है, तुफ है। इससे भी सख्त एक लफ्ज हम यूज करते हैं उर्दू अरबी में जो मैं यूज नहीं करना चाहता। अफसोस है, हैफ है ऐसी जिंदगी पर। ऐसी जिंदगी कोई नहीं गुजारता। जिंदगी गुजारने का ये तरीका नहीं होता कि आप सिर्फ हैवान की तरह। मौला ने अपने पिछले जामे में एक फरमान फरमाते हुए जमात में सवाल पूछा, तुम कहते हो कि तुम मोमिन हो, तुम कहते हो कि तुम मोमिन हो, हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं कि हमें जवाब दो कि तुम में और हैवान में क्या फर्क है। तुम में और हैवान में क्या फर्क है। तुम भी खाते हो, हैवान भी खाता है। तुम भी रोजी रोटी के पीछे भागते हो, हैवान भी रोजी रोटी के पीछे भागता है। तुम भी संसार बनाते हो, हैवान भी बच्चे पैदा करता है। अगर यही है तुम्हारी जिंदगी तो मौला फरमाते बताओ इन कंपैरिजन में तुम में बेटर क्या है, तुम उनसे किन हालत में बेहतर हो। तुम भी वही कर रहे हो जो ये लोग कर रहे हैं। वो तो फिर भी अपने तौर पर अपने किसी मालिक को याद कर लेता होगा, तुम तो वो भी नहीं करते हो। तो तुम में उसमें फर्क क्या है। अगर खुदा को याद नहीं किया, अपनी रूह की फिक्र नहीं की, आखिरत को याद नहीं किया, तो कहो तुम में और उनमें क्या फर्क रह जाता है, कुछ भी नहीं। कहा ये जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं है। हमें बेदार करते हैं कि जब लग हरिया क्षेत्र है भाई तब लग तू आप संभाल। क्या मेरे भाई, जब तक खेती हरी है तब तक अपने आप को संभाल ले।
جب تک کھیتی ہری ہے کا مطلب کیا ہے دیکھا جائے گا. ابھی تو میں کام میں بہت بیزی ہوں, ابھی تو میری تعلیمات, میرا ایجوکیشن, میرا کیریئر, میرے بیوی بچوں کو بڑا کرنا ہے. یہ گول پوسٹ کبھی بھی پورا نہیں ہوتا, آپ جانتے. ہم تھوڑے سال کا گول پوسٹ بناتے ہیں, پھر جب وہاں پہنچتے ہیں تو گول پوسٹ پیچھے لے جاتے ہیں. بس شادی ہو جائے تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک کیا ہو جائے گا, وہ تو ایک نئی دنیا شروع ہو رہی ہے. شادی کے بعد کس کا کیا ٹھیک ہوا ہے, آج تک کچھ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. اب بس ایک دو بچے ہیں, بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ایک قسم کی فکر ہوتی ہے, جب بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا تو دوسری قسم کی فکر ہوگی, جب بچہ بہت بڑا ہو گیا تو بچے کی فکر اپنے پر ہونے لگی. بس اب بچے کی شادی ہو جائے, اب کہاں اپنی شادی میں گول پوسٹ بنایا ہوا تھا تو نے, اس کو ہٹا کے پیچھے بس بچے کی شادی ہو جائے پھر سب چھوڑ چھاڑ کے. نہیں ہوتا میرے بھائی, دھوکہ دینے والی بات ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. یہ جو ہم گول پوسٹ پیچھے لے کے کل کروں گا, کسی اور کو نہیں, اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. اس لیے جب لگ ہریاں کھیت ہے بھائی تب لگ تو آپ سنبھال. جب تک کھیتی ہری ہے, کھیتی ہری ہے کا مطلب کیا, جب تک خون میں روانی, جب تک انرجی, جب تک کچھ کام کرنے کا امنگ ہے, طاقت ہے, تب تک کر لے. ہم سوچتے ہیں یار بس اس عمر میں جانے کے بعد کریں گے, نہیں پتا اس عمر میں جانے کے بعد کرنے کی کتنی توانائی کس کے پاس باقی رہ جائے گی. ایک پل کے بعد ہم کو نہیں معلوم, ایک پل کے بعد ہمارا وجود, ہمارا جسم, ہماری جان, ہماری صحت کیسی ہوگی ہم کو نہیں معلوم. اس لیے جو پرائیورٹی میں ہے سو پرائیورٹی میں رہنا چاہیے. ہماری زندگی کی سب سے قیمتی ترین چیز کو سب سے آخر میں کرنے کے واسطے نہیں رکھنا چاہیے. آپ کو مینجمنٹ میں بتاتے ہیں نا کہ فرسٹ تھنگ فرسٹ سکھاتے ہیں نا اسکول میں, مینجمنٹ میں, کام کاج میں, فرسٹ تھنگ فرسٹ. جو کام پہلے کرنا ہے اسے سب سے پہلے کرو. آپ کو چیک اگر بینک میں سے ڈرا کروانا ہے, باقی سارا کام چھوڑ چھاڑ کے 9 بجے میں جا کے لائن میں کھڑے ہو جائیں گے, بھئی یہ سب سے پہلے کرنا ہے, کیونکہ یہ چیک اگر ڈرا نہیں ہوگا تو باقی کام اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ آپ پینڈنگ نہیں کرتے ہیں جو آپ کو کیش ہاتھ میں لینا ہے. فرسٹ تھنگ فرسٹ, پرائیورٹی کے کام پرائیورٹی میں ہوتے ہیں. تو پرائیورٹی کے بارے میں کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی میں فرسٹ کیا ہے تو اس کو ہم فرسٹ کی لائن میں رکھیں. بعد میں افسوس رہ جاتا ہے کہ یار جو پہلے کرنے کا تھا وہ کیا نہیں, جو نہیں کرنے کا تھا وہی کرتے رہے, اور اب کچھ بھی جمع نہیں ہوا. لیکن ایسے وقت پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ ٹائم کو ریٹرن نہیں کر سکتے, واپس نہیں جا سکتے ہیں. تو جب لگ ہریا کھیت ہے بھائی تب لگ تو آپ سنبھار. سب کوئی جان اور جار ہے, لوگ کٹ بھائی لوگ کٹم پریوار. یہ تم دنیا داری کے لیے جو کچھ کر رہے ہو اگر وہ بیلنس کے مطابق کر رہے ہو تو ٹھیک ہے, دنیا کو اپنی جگہ, دین کو اپنی جگہ. اگر ایسا نہیں رکھا ہے, تم نے سب کچھ اگر دنیا داری کے پیچھے ڈالا ہوا ہے تو یہ تو پنجر ہے, یہ تو ایک جال ہے جس جال میں تم پھنسے چلے جا رہے ہو. کل جب تمہارا وقت پورا ہوگا, ابھی آپ نے سنا کہ نہ چھوڑو نے کہ نہ واچھرو نے ہرے کے نہ مائنے باپ انت کالے جاؤ جیو نے ایک لو ہرے ساتھ پنہ نے پاک. خدایا میرے پاس ٹائم نہیں تھا, سارا فیملی کے واسطے میرا ٹائم چلا گیا. تو وہاں تو بولے گا کائی کا فیملی, کون کس کا ہے, وہاں کوئی کسی کا بھی نہیں ہے. تمہیں اپنی روح کا جواب دینا ہے. اس لیے مولا فرماتے ہیں بیلنسڈ رکھے لائف کے اندر. کائرے جاؤ ورن سمرے بھائی آچھیتے کرنی کماؤ. ذکر کے بغیر, یاد کیے بغیر کیسے اپنا ٹائم گزار رہے ہو. سوتے بیٹھے راہ چلنتے نام صاحب جی کو لیجئے. کائرے جاؤ ورن سمرے بھائی آچھیتے کرنی کماؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے, جو اللہ کے ذکر سے دور رہتا ہے, اللہ فرماتا ہے میں ایک شیطان کو اس کے آگے اس کے ساتھ میں لگا دیتا ہوں, بس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے.
क्या मतलब? वमन याशु अन ज़िक्र रहमान, जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल है, नुक़ायिज़ लहू शैतानन, तो मैं एक शैतान अपॉइंट कर देता हूं उसके बाद, फहुव लहू करीन, वो उसका दोस्त है। मतलब जिसके दिल में जिक्र नहीं है उसका साथी शैतान है। दूसरे अल्फाज में, जिस दिल में जिक्र नहीं है उस दिल पे शैतान आके बैठ जाता है। अगर रहमान को दिल में नहीं बिठाया, कुर्सी खाली है, तो वो खाली नहीं रहेगी, शैतान पट से आके बैठ जाएगा। इसलिए उसको खाली न छोड़े। वला तुती मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबा हवाहु, और उसकी पैरवी नहीं करना जिसके दिल को हमने अपने याद से गाफिल कर दिया है और वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे होते हैं। जिसके दिल में जिक्र है उसकी पैरवी करना, क्योंकि वो तुम्हें सीधे रास्ते पर और राह रास्त पर चलाएगा। करनी कमाओ तो रैसो छायने, नहीं का रहसो ते धूप जमाए। अच्छी कमाई करो। अगर अच्छी कमाई करोगे, उस जमाने में बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशात लोग नहीं करते थे। क्या देखो, अच्छी कमाई करोगे तो साए में रहोगे, वरना धूप में जलते रहोगे। क्या मतलब इसका? कि तुम्हें अच्छी कमाई करो तो अच्छी जगह मिलेगी, वरना तकलीफ दे जगह में रहोगे और तुम परेशान होते रहोगे। ए जी कायरे जुग अति जीवशो अने जेम ढोड़ा खड़ खाए। क्या तुम लंबी जिंदगी की तमन्ना करते हो या लंबी जिंदगी जी रहे हो, और बिल्कुल उस तरह जिस तरह के जानवर चारा खा रहे होते हैं। 50 साल जिया, 100 साल जिया, अगर उसी तरीके से जिए कि घूमते फिरते और रोजी कमाने के फिक्र में रहो, तो जिस तरह वो जानवर चारा खा रहा होता है सुबह से रात तक, तुम भी इसी तरह बस चारे चर रहे होते हो। तुम्हारी जिंदगी में कोई सेंस नहीं है। दाड़ो फरंत छायने, तले मोढ़े ऊपर पाए। साए के साथ घूमता रहता है, या वक्त दिन पूरा हो जाता है तो साया खत्म हो जाता है, उसका सर नीचे होता है, पांव ऊपर होता है। इस तरह तुम एक हैवान की तरह जिंदगी गुजार रहे होते हो। ए जी सुध विना जुगमा फिरे अने न ओढ़े साहेब जीनो अवतार। अकल, समझ, इल्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, इल्म के बगैर, समझ के बगैर दुनिया में फिर रहा है और इमाम ज़मान को शनाख्त नहीं करता, इमाम ज़मान की पहचान नहीं करता। ते खाए निवाला अपना शाह तड़ा, ते होशे पलत्र ख्वार। मेरे मौला का दिया हुआ रिज़्क़ खा रहा होता है। कितनी अजीब बात है। तो जिसका खाता है उसको मानने को तैयार नहीं। दुनिया में ऐसे लोग, करोड़ों लोग मौजूद है कि हम खुदा की ज़ात पे यकीन नहीं रखते हैं। उसी के घर में रह रहे हैं, उसकी ज़मीन पे रह रहे हैं, उसका खा रहे हैं, उसका पी रहे हैं, सब कुछ उसी का दिया हुआ है, उसी को नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जो नाम ने कहा, अंधरे कुछ अंदर यारा नजर न आवे, कहना तो न पति जी। एक अंधे को चांद नजर नहीं आता। चांद का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आंखों का है। दिन के वक्त सूरज नजर नहीं आता क्योंकि आंखें अंधी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरज नहीं है, आंखें न होने की बिना पर सारा प्रॉब्लम है। तो खुदा की इतनी रहमतों के बीच में रहने के बावजूद उनको पहचानता नहीं, तो कहते सुध विना जुगमा फिरे। उन्हें होश नहीं है, दुनिया में इतनी ज्यादा मशगूल हो गए हैं, उन्हें होश नहीं है, पर अपने जमाने के इमाम को पहचानते नहीं है। ते खावे निवाला अपना शाह तड़ा, इमाम का दिया हुआ, खुदा का दिया हुआ रिज़्क़ वो खाते हैं। ते होशे पलत रखवार, अगर उसके लिए वो शुक्र नहीं करते, थैंक्स नहीं बोलते हैं, तो दूसरी दुनिया में वो जलील होने वाले हैं, ख्वार होने वाले हैं। ये जी 18 लाख वर्षनो एक दाड़ लो अने आखिर जमाना था। बार बार आपको गिनानों में ये मिलता है। 50,000 साल का एक दिन होगा। कुरान शरीफ में भी अल्लाह ने फरमाया कि अरवाह और मलाइक उसकी तरफ बढ़ते हैं एक ऐसे दिन में कि जिसकी मिकदार 50,000 साल है। कहते हैं आखिर का जमाना जब आएगा, जब क़यामत बर्पा होगी, 18 लाख वर्षनो एक दाड़ लो, एक दिन ऐसा होगा जो 50,000 साल का होगा।
અને આખર જમાના માએ, یہ آخرت کے زمانے کے اندر 30 دن پرسوں پچھتاوڑے بھائی 100 دن مہادن مائے. اگر تم نے ابھی سے اعمال نہیں کیے، اچھے اعمال کا توشہ ساتھ میں نہیں لیا ہے تو بہت پچھتاؤ گے، بہت افسوس کرو گے. نگر گنان میں کہا گیا مہادن کا رویا کچھ کام نہ آوے. اس دن رونے دھونے سے کہ بھئی ہمیں واپس بھیج دے، ایک اور ٹرائی کر کے آتے ہیں، ایک موقع اور ہمیں دے دیجئے. کہا پہلے بھی تم نے ایسا ہی کہا تھا. قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے ہم اس دن تم سے پوچھیں گے، تم کہو کہ ابھی تو ہم گئے ہی تھے، آپ نے واپس بلا لیا، اب ہمیں ایک دفعہ اور بھیج دیجئے، ہم وہی کچھ کریں گے جو آپ نے ہمیں کرنے کے کہا تھا. تو اللہ فرمائے گا تم نے تو پہلے بھی یہی بول کر گئے تھے یہاں سے. ہم نے پہلے بھی تم سے پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تم نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، بے شک آپ ہیں. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. تو قیامت کے دن یہ نہیں بولنا کہ میں بھول گیا تھا، ہم کو یاد نہیں تھا. تم تو بھول گئے ہو نا، آج پھر واپس بول رہے ہو کہ واپس بھیجو ہم کو. تم تو پہلے بھی یہ بول کر گئے تھے. تمہارا کیا بھروسہ؟ کوئی بھروسہ نہیں تمہارا. وہاں پھر رونے سے، وہاں پچھتاوا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جو کچھ کر رہا ہے یہیں کرو، اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کر جاؤ. یہ جی ہوں بلہاری گورنر اپنے انے رات دیوس انت جوار. میں قربان جاؤں اپنے مرشد پر جنہوں نے ہمیں ستپنتھ کا راستہ بتایا ہے. رات اور دن میں اپنے مرشد کامل پر قربان جاؤں. مانس فیری شاہ مارو دیو کرے، صاحب نے شاہ نے کرتا نہ لاگے وار. ہمارے بزرگ، ہمارے ماں باپ ہمیں یہ گنان کی یہ 2 لائن بہت سنایا کرتے تھے، بہت سنایا کرتے تھے. مانس فیری شاہ مارو دیو کرشے، شاہ نے کرتا نہ لاگے وار. مولا چاہے تو ایک پل کے اندر کسی انسان کو بدل کے دیو بنا دے، دیوتا بنا دے. اس کو ٹائم نہیں لگتا ہے، اس کو ٹائم نہیں لگتا. یہ کس سینس میں بولا جاتا تھا اور اب بھی بولا جاتا ہے. کسی پر بھی ججمنٹل نہیں بنو، کسی کے بارے میں یہ نہیں کہو یہ بہت برا ہے، بہت خراب ہے، یہ کبھی سدھرنے والا نہیں ہے، اس سے کبھی کچھ اچھا نہیں ہونے والا ہے. ذرا مولا چاہے آپ کو بڑے بڑے صوفی کے سنتوں کے نام ماضی میں ملیں گے. وہ اپنے دور کے مانے ہوئے ڈاکو تھے، بعد میں دنیا میں مانے ہوئے صوفی بن گئے. چھوٹے چھوٹے واقعات نے ان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا. مانس فیری شاہ مارو دیو کرشے، شاہ نے کرتا نہ لاگے وار. ہم سب اپنے گھر میں، اپنے فیملی میں، اپنے آس پاس، اپنے دوست برادروں میں، دنیا میں رہتے ہوئے ہم بہت دفعہ ڈیفیکلٹ لوگوں کے ساتھ پالا پڑتا ہے، یا ہم کچھ لوگوں کو نہیں برداشت کر پاتے ہیں، یا کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارے کلیشز ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے پرماننٹلی یہ پرابلم ہمارے ساتھ چلنے والا ہے، یہ کبھی نہیں بدلیں گے، یہ کبھی چینج نہیں ہوں گے. مایوس مت ہوئیے. اپنے ہاتھ سے آج بجائے کسی کو چینج کرنے کی کوشش کرے. ماں باپ اولاد کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارے اولاد کس طرح صراط مستقیم پر رہے گی. لوگ اپنے فیملی ممبرز کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، یار یہ بھٹک گئے، ان کو ہم صراط مستقیم پر کس طرح لے کر آئے. آپ ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے سے، یا ڈسکشن کے ذریعے سے، یا آرگیومنٹ کے ذریعے سے کسی کو بدلنے کی بجائے یہ راستہ اپنائیے، یہ راستہ اپنائیے کہ اس سے بات کرے جو کسی کو بدل سکتا ہے. ہم تو نہیں بدل سکتے ہیں، مگر اس سے بات کرے جس کے قابو میں سب کچھ ہے کہ یا مولا تیرے سپرد ہے، تو سنبھالنا، تو اس کو بدل دے، تو اس سے بدل دے. آپ دیکھیے ادفع باللتی ہی احسن، خدا فرماتا ہے لوگ تم سے برا سلوک کرتے ہیں، ان سے اچھا سلوک کرو، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تم دیکھو گے تمہارے اور جس کے درمیان بہت زیادہ دشمنی ہے، وہ کل تمہارا پکا دوست بن جائے گا. کیسے بنے گا؟ نیگیٹو بیہیویئر کا جواب آپ پوزیٹیو بیہیویئر سے دیتے ہو، لوگوں کے برا سلوک کا جواب آپ اچھی دعاؤں سے دیتے ہو. جن لوگوں کے بارے میں بھی آپ کو شکایت ہے، جن سے بھی کوئی تکلیف ہے، جن کے لیے بھی آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ تھوڑا بدل جائے، تھوڑا چینج ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے، ایک کام کرے ان کے لیے، صرف ایک کام کرے، ان کے لیے دعائیں مانگیں، ان کے لیے دعائیں مانگیں.
آپ کے ماں باپ ہیں آپ تو اپنے اولاد کے لیے بجائے اولاد کے ساتھ جھگڑنے کے، بجائے اولاد کے ساتھ آرگیومنٹ کرنے کے، بجائے پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑنے کے، بجائے اپنے جاب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جھگڑنے کے، دنیا میں سب کے ساتھ جھگڑنے کے، اس سے اپنی دعا کا حصہ بنائیں کہ یا مولا ان سب کو نیک ہدایت دے۔ جن کو آپ خاص ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کا نام لے کر مولا سے کہے کہ یا مولا اس کو بدل دے، اس میں اپنی روشنی دے، اس میں اپنا نور دے، تو اس میں اچھے اخلاق دے۔ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو انسان کو بدل کے دیوتا بنا سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیے اپنی زندگی میں آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، the day you start to pray، جیسے ہی آپ دعا، میں دن کی بات بھی نہیں کرتا، جس لمحے آپ اپنے کسی ناپسندیدہ شخص کے بارے میں اچھی دعا کرنے کا سوچتے ہیں، آپ کو تبدیلی نظر آئے گی۔ صرف ابھی آپ نے سوچا ہے کہ میں اس کے لیے اچھی دعا مانگوں، آپ کو ایسا لگے گا اندھیرا تھوڑا کم ہو گیا ہے، ڈسٹینس تھوڑا کم ہو گیا ہے، زہر کا اثر تھوڑا کم ہو رہا ہے، تھوڑا اچھا لگنے لگا ہے، تو کیوں نہ کرے اس کو؟ مانس فیری شام مارو دیو کرشے شاہ نے کرتا نہ لاگے وار، میرے مولا انسان کو بدل کے دیو بنا دے گا، اس کو وقت نہیں لگتا ہے، مگر اس سے دعائیں مانگنی پڑتی ہے۔ کل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم دعا نہیں مانگو گے تو اللہ کیا کر سکتا ہے تمہارے لیے؟ تو اللہ فرماتا ہے کم سے کم اتنا تو تم کرو، بیج تو تم بو، باقی جھاڑ بنانا فصل اگانا میرا کام ہے، اتنا تو تم کرو کہ تم کم سے کم دعائیں مانگو ان کے لیے۔ اے جی جینے ستی یہ ست نہ چھوڑیا، یعنی سامی ساتھے کیو نے، جس ستی نے سچائی نہیں چھوڑا، جس مومن نے سچائی نہیں چھوڑا اور مولا سے اپنی محبت برقرار رکھی، تینوں ستگور بیلی آگر تھا اس سے مارو سامی نہ دے سے چھے، مولا ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، مولا ہمیشہ اس کا ساتھی اور مددگار بنے گا، میرا مولا کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، خدا کسی مومن کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا، وہ بہت بڑا سچا ہے۔ میرا مولا تمہارا ہاتھ تھامیں گے، مولا کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ آخری پارٹ میں فرمایا گیا یہ گڈ آلمو سامی تختے جب بیٹھا گرنو جمپو دیپ مائے واس، امام کی جگہ بتائے اور پیر کی جگہ بتائے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب آلموت کے قلعے میں امام کی حکمرانی تھی، تو فرماتے گڈ آلموت سامی تخت بیٹھا، آلموت کے تخت کے قلعے میں میرے مولا تخت پر براجمان ہے، گرنو جمپو دیپ مائے واس، اور پیر ہندوستان آئے ہوئے ہیں جہاں ہمارے پیر آپ کو مذہب کی تعلیم دے رہے ہیں۔ سامی گھوڑے نے گت پیے، پیر صدر دین سی چڑھار، جیسے آپ کوئی اچھا سا شربت یا میٹھی چیز بنا کے آپ پی رہے ہیں تو ایک بنانے والا ہوتا ہے اور دوسرا سرو کرنے والا ہوتا ہے۔ جس طرح آب شفا پیتے ہیں تو پہلے ہم اس میں خاک شفا ملاتے تھے، گولی گھول کے جماعت کو پلاتے تھے۔ کہتے سامی گھوڑے نے گت پیے، مولا گھول کے دیتے ہیں، مولا یہ امیرس بنا کے دیتے ہیں، جماعت پیتی ہے۔ پیر صدر دین سی چڑھار، پہ میرا تو کام ہے، میں نے وہاں سے جام لیا تمہارے حوالے کیا، ہمارا کام سیراب کرنا ہے، پانی میرا نہیں ہے، پانی اس کا ہے، شربت اس کا ہے، ابھی جل اس کا ہے، پینے والے تم ہو، ہم مالی ہیں، ہم پانی دینے والے ہیں، ہم یہ پانی تمہیں دے رہے ہیں، اس پانی سے تم اپنے آپ کو سیراب کرو، سرسبز اور شاداب ہو جاؤ۔ تو یہ ہمارے گت کے، ہمارے جماعت کے پیروں کے دیے ہوئے ہیرے لال جواہرات موتی ہے۔ آپ دیکھیں اس میں ہماری دنیاوی اور روحانی کامیابی کے لیے، راہوں کو روشن کرنے کے لیے کتنی چیزیں ہمارے پیروں نے دی ہے۔ تھوڑا سا بھی اس میں سے اٹھا لے، اپنی زندگی پہ اپلائی کر لیں تو ہماری زندگی سرسبز شاداب رہے گی، یہاں بھی اور دوسری دنیا میں بھی۔ خدا نو مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کی روحانیت کے راستے کو منور رکھے، مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔
सलवात पढ़े जिंदा सल्ली अला मुहम्मद। ए जी थर थर मोमन भाई कोई कोई रहे से जी अति जागो वीरा भाई अति जागो। ए जी मारी रे बेनड़िया अमने सपनूं तर लाधो जी अमारे घेर साहेब राजो परुणला परुणला। ए जी सीस नामी नामी मुस्तक मेलूजी अम घेरे ते साहेब जीना बेसणा बेसणा। ए जी सतगुर जी ने नूरे जे कोई नूरिया भाई ते केम पड़े रे जंजाल तेनु पिंड पड़े ईस धरती तेनु जीव अमरा पूरी वास। ए जी जहाँ जीवे जीव आपणु भाई ता जीवे सब कोई जो दम जावे शाके नाम सुभाई जीवन का फल सोही। ए जी दीन गमावे फरता हिंडता अने रात गमावे सोई भट्ट पड़े उस जीव को भाई ऐसा जीवे कोई। ए जी जब लग हरिया क्षेत्र है भाई तब लग तू आप संभार सब कोई जानो रे जार है भाई लोक कुटुंब परिवार। ए जी काए रे जाओ वण सामरे भाई आछी ते करणी कमावो कर
પાણી કમાવો તો રહેશો છાયડે નહીં કા રહેશો તે ધૂપ જ માહે એ જીવું બલહારી ગુરનર આપણે અને રાત દિવસ અંતજવાર માણસ ફેરી શાહ મોરો દેવ કરે શાહને કરતા ન લાગે વાર એ જીગઢ અલમોત સામી તખતે જ બેઠા ગુરનું જંપુ દીપ માહે વાસ સામી ગોળે ને ગત પીર સદર દિન સિંહ